الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ احزاب دیاں دو آیتاں نال سلسلہ گفتگو جڑا جاری سی، میں اختتامی مراحل تک لے آنا چاہنا۔ خالق فرماتے ہیں اے نبی، ہم نے تجھے شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے اور اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا بنا کے اور سراج منیر بنا کے بھیجا، ایک چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا۔ وبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری ہو، مومنین کی یہ بشارت ہے، خوشی کی بات ہے، مومنین کے لیے بشارت ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ نے ایمان والوں پر پیغمبر کو بھیج کر بہت بڑا فضل کر دیا۔ میرے محترم سامعین، میں کوشش کی تھی کہ قرآن حکیم کے حوالہ جات نال یہ گل ثابت کی جائے کہ اس سراج منیر تو مراد ہدایت دا چراغ ہے، تو اس چراغ تو مراد ختمی مرتبہ دی ذات سرکار دو عالم۔ پھر میں کوشش کی تھی کہ قرآن حکیم جو دسیا جائے کہ جس خالق نے یہ دنیا دے اندھیرے نو ختم کرنے واسطے پیغمبر نو بھیجیا، اس پیغمبر دی حفاظت واسطے بھی خود خالق کائنات نے انتظام فرمایا، اور وہ گفتگو جناب دے ذہن موجود ہے کہ سراج منیرہ تو مراد نبوت ہے، اور نبوت دے تحفظ دا نام ولایت۔ میرے مہربانو، یہ جڑا لفظ ہے آخر تے من اللہ فضلا کبیرا، میں کل تک دی گفتگو اگر ایک دورانہ ہونا ہمیشہ ایک دو منٹ وہ تھوڑے سے جا جائے گی کہ اللہ پاک نال جن نے یہ ساڑھے تے فضل کیتا ہے وہ دے نال محبت کرنی ہے، وہ دے نال محبت دا طریقہ ہے کہ حضور دی اطاعت کرنی ہے، حضور دی پیروی کرنی ہے، تے جنہ لوگاں نے اس چراغ نبوت دی حفاظت کی تھی انہاں نال مودت رکھنی۔ کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن چ آ گئی۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے بہت بڑا فضل کیتا ہے، تے جدے تے اللہ فضل کرے نا انہوں ایک گل دا بہت خیال رکھنا پائے گا، وہ میں قرآن حکیم دی ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا کہ جدے تے اللہ دا فضل ہوئے، جی میں صاف کپڑے پہن کے تو پھر خیال رکھنا چاہیے کہ میرے کدھر کپڑے خراب نہ ہو جائیں، جتی نمی پا کے پھر وہ دھیان نہ ٹرنا چاہیے، بھائی وہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جدے تے اللہ دا فضل ہوئے نا، یہ ساڑھے تے فضل تے ہے نا مسلمانہ تے، مصطفیٰ جیسی ذات دا ساڑھے تک آنا اللہ فرماندہ فضل نہیں، فضل کبیر، یہ توڑے تے میں بہت بڑا فضل کیتا ہے۔ ویسے کوئی بندہ محسوس نہ کرے، اکبر کہہ رہا ہے فضل کبیر ہے، جڑا قبلہ خود اکبر، چھوٹے واسطے سارے بڑے ہوندے نے، تے جنہوں اکبر آکھے نا فضل کبیر ہے، مصطفیٰ دی ذات تو بڑا فضل کوئی نہیں۔ ایک گل دا دھیان رکھنا، جدے تے اللہ فضل کردا ہے نا جی، انہوں ایک گل دا خیال رکھنا پائے گا، وہ آج دی مجلس وچ بیان کرنا چاہنا۔ خالق فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے نا تو لوگ حسد کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے تو لوگ اس کا حسد کیا لوگ حسد کرتے ہیں؟ جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے، فضل کرتا ہے اللہ، حسد کرتے ہیں لوگ۔ اگر مسلمان سوچن کہ کشمیر دا مسئلہ اینی دیر دا حل نہیں پہ ہوندا تے تکے نال تو نہیں اسی اندے، اسی جیوں دا ہوش میں سنبھالیا نا جی، ادوں دا میں ایک ہی گل پہ سننا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کو حل کیا۔ یہ مطلب ہے کوئی قرارداداں اقوام متحدہ چھے پاس ہوئی ہیں، اقوام آندھنے قوم دی جمع نو متحدہ منا اقوام متحدہ، ایک ادھر ساریاں قوماں کٹھیاں ہو کے بہندیاں نے، اتھے کتے قرارداد منظور ہوئی ہیں قرارداداں کہ یہ مسئلہ کشمیر متنازع ہے تے دا حل کرنا ہے۔ پاکستان دا موقف ہے کہ کی کرتے ہو یار، انہاں دے مطابق ہی حل کرو۔ اچھا پوری دنیا دے غیر مسلم وہ انڈیا دی حمایت کرتے ہیں، ساڑھی نہیں کرتے۔ انڈیا دی حمایت کی وجہ تو نہیں پہ حل ہوندا، ورنہ انہوں ہو جانا، ساڑھی حمایت کو نہیں کرتا۔
انڈیا کی حمایت کرتے ہیں. انڈیا کی حمایت کیوں کی جاتی؟ سانو کی ہے؟ میرا خیال ہے ساڈا حسد ہے، تو حسد اسے فضل کی وجہ تو. مولا کائنات تمہیں آباد رکھے. مسلمان تو ایک فضل ہے اور فضل کبیر ہے. وہ فضل کبیر تو مراد مصطفیٰ ہے. یقین کرو جی مسلمان کو اور ککھ بھی نہ ہوئے تے مصطفیٰ جیسا فضل تے موجود ہے نا. جی میں ساڑی فوج کو ٹینک پامیں سعودی عرب والا نو ماڑے بھی اور نشان حیدر تے ساڑے کو ہی. میرے عزیزو یہ فضل کبیر ہے ساڑے تے سرکار دو عالم دی ذات. یہ اللہ نے فضل کیتا ہے ساڑے تے او دا نام مصطفیٰ ہے. ہن جڑا اس خاندان تے فضل ہویا انہوں پڑھنا چل. ساڑا اسد بھی نبی دی وجہ تو تے اس خاندان تے بھی ایک اللہ نے فضل کیتا ہے. فضل کرنے والا اللہ ہی ہے. پہلی گل تے وہ کہ اللہ پاک نو بندیاں نو ہمیں مان جانا چاہیے جویں اللہ چاہتا ہے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آخری آیت میں پڑھ رہے ہیں جی. خالق کائنات ارشاد فرماندا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی اولاد کوئی نہیں. تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی اولاد کوئی نہیں. اور اللہ فرمانا چونکہ اس کی اولاد کوئی نہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اسی لیے اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں. اولاد تو انہوں پتہ ہے تکے نال شریک ہو جاندی. ابے پاویں کنے دی گڈی بنائی ہوئے منڈا آندا میری ہے تیری کا دی اس کیڑا ایتھے بہ رہنا غور ہے یا نہیں. پہلی گل تے وے کہ اولاد شریک ہو جاندی ہے بندہ مننے یا نہ مننے. اولاد او دی مملکت شریک ہے او دی بادشاہی چ شریک ہے او دے مکان تے جائیداد شریک ہے. اللہ فرماندا ہے میں احد مالک ہوں پورے ملک کا. یہ ملک میرا ہے اور میرا بیٹا اس لیے کوئی نہیں کہ کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میرے باپ کا ملک ہے. آیا لوگ کہتے ہیں تو ایسے ٹک رہے ہیں کرسی تیرے پیو دی. اللہ فرماندا ہے میں کسی دا پیو ہی نہیں. کوئی اے نہ کہہ سکے بھی یہ میرے پیو دی. وہ نہیں اولاد رکھتا. ولدم ولم یکن لہو شریکن فی الملک. اے سارا ملک اللہ دا جی. پہلا بندے منن پہلا منن کے ملک سارا اللہ دا ہے. 5 سال واسطے نہیں. آدم تو پہلا میں یودا سی تو سور پھونکن تو بعد پھر اوہ ہے. ملک کی دا جی اللہ دا تے واحد مالک ہے بچ شریک کوئی نہیں. اگلی گل بڑی عجیب ہے. خالق فرماندہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ. ایتھے ولی دا ترجمہ دیوبندیاں مددگار کیتا ہے. وہ فرماندہ اللہ کو کسی ایسے مددگار کی ضرورت نہیں جو اسے ذلت سے بچا لے کیونکہ ذلیل وہ ہوتا ہی نہیں. اللہ پہ ذلت نہیں آتی. وہ سبحان ہی سبحان ہے. وہ کرم ہی کرم ہے. وہ ذوالجلال ہے. اسے کوئی مددگار نہیں چاہیے نہ بیٹے کی شکل میں نہ اوپر باپ کی شکل میں. وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے اور پورا ملک اس کا ہے. کدھا ملک ہے جی سارا؟ شکریہ. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. خالق فرماندہ ہے اس کی بڑائی بیان کرو جو بڑائی بیان کرنے کا حق ہے. اکبر وہ ہے جس کا سارا ملک ہے. اجنے بندے پہ پھرتے ہیں اللہ دے ملک سے پھرتے. عیسائی تے مسلم شیعہ تے سنی سب اللہ دا ملک استعمال کر رہے ہیں. ہوں ایک آیت مجیدہ پڑھنا یہ گل مان لین تو بعد کہ سارا ملک کدھا جی اللہ دا. مہربانی مٹھے بندے کوندے نے جڑے 2-3 کوئے نے تسی بھی چپ کر جو تو ملک سارا اللہ دا تے وحدہ لا شریک ہے. نہ اتے کوئی آکھ سکتا ہے کہ میرے پتر دا ملک ہے تے نہ کوئی آکھ سکتا ہے کہ میرے پیو دا ملک ہے کیونکہ وہ لم یلد ولم یولد. بہت شکریہ بہت شکریہ. ہن جی سورہ مبارکہ آل عمران دی آیت پڑھنا وہ تساں دھیان رکھنا ہے. ملک دا معنی بادشاہی ہے. مالک دا معنی بادشاہ ہے. عرب میں جتھے مالک آئے گا او دا معنی بادشاہ ہے تے جتھے ملک آئے گا او دا معنی بادشاہی ہے. بہت شکریہ. خالق فرماتا ہے وَقُلِ اللَّهُمَّ مالک الملکی. میرے حبیب ان بندوں سے پھر کہہ دو کہ یہ ملک سارا اللہ کا. یہ ملک سارا اللہ کا ہے. اور لفظ مالک الملکی
میرا حال بالکل واضح ہے کہ وہ مالک ہے اس ملک کا. ایتھے ترجمہ ہوا ہے کہ وہ مالک ہے اس ملک کا، وہ بادشاہ ہے اس بادشاہت کا. اگے آیت ہے کوڑوں گل کرن والا بڑا ہی ذلیل بندہ ہوتا ہے، خاص کر ادوں جدوں اللہ دی گفتگو ہوندی ہوئے ادوں وچ اپنی گل نہیں ٹھوکنی چاہیے. اے قرآن ہے، اے سید بیٹھے نے، اتنا پاکیزہ ماحول ہے، قرآن تے اعتبار کرنا چاہیے. اللہ فرماندا ہے وہ مالک ہے اس پورے ملک کا، وہ بادشاہ ہے اس پوری بادشاہی کا. اللہ فرماتا ہے تو تل ملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے. صدقہ جاواں، بہت شکریہ اللہ. وہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہی دے دیتا ہے. مالک اللہ جی سارے ملک دا. ایتھوں بندے پیڑے پیندے جی، حالانکہ ہے قرآن. مالک تے اللہ ہی ہے نا جی، مالک تے پھر اللہ. لم یلد ولم یولد. کی ساڈی توحید دے عقیدے تینوں کمی بھی محسوس ہوندی ہے؟ اسی پہنے ہو لم یلد ولم یولد، وہ دے سورے کوئی نہیں، پیکے کوئی نہیں، پنیویں کوئی نہیں، اللہ دے بھتیجے کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، کلا مالک ہے جی. بس اگوں جیڑی گل پہ کرتا ہے وہ اساں تو نہیں نہ کیتی. آپ پہ آندہ تو تل ملک من تشاء، وہ جو مالک ہے نا پورے ملک کا، وہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے. صدقہ جاواں. یہ مطلب ہے تسی یہ گل دسو پہ جے اس ملک کسے نو دینا نہیں تے گل کیوں کرتا ہے؟ جے ملک اس کول رکھنا ہے ادھر گل لگے کوئی ہے. اللہ فرماتا ہے وہ چاہتا ہے ملک، جس کو چاہے اپنے ملک دے دے، جس کو چاہے اپنی بادشاہی دے دے. جس کو چاہے بندہ کوٹھی کسے نو مفت بھی دے چھڑے تے کسے نو کی تکلیف جو یہ اپنی کوٹھی ہے مالک جو ہوئے وہ دے چھڑتا، کسے سستی دے چھڑے مہنگی دے وے، کسے نو اونجی دے چھڑو. کئی بندے ایسے نے، کوئی ایسے پیڑے نے، بلکہ ایسے نہیں ایسے پیڑے نے بھئی انہیں اپنی ملکیت کسے دن دے چھڑی تے او کھلو کے کیا اندر اینو دے چھڑی وہ تینو کی تیرے اندر کی جو دے اندر ہے. میں دسن لگ اے اللہ جنوں دل کردہ جی اپنا ملک دے وے، اپنی بادشاہی دے وے، تے جنوں دل کرے اپنی بادشاہی تے بادشاہ بنائے. بہت شکریہ. اللہ دی مرضی ہے نا. یہ دا مطلب ہے کہ گل کوئی ہے کسی نے دینی ہے اس بادشاہی. توجہ رکھنا. خالق فرماتا اور سنو، یہ آیت تساں اگے بھی سنی ہے لیکن اگے آ رہی ہے جنی کو سنی ہے، جڑی ہونے یہ کٹ سنی. اللہ فرماتا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. آگے یہ بھی سن لو، جب وہ ملک کسی کو دے دیتا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ دے کے پچھتاتا رہے کہ میں نے کیا کیا. وہ دے کے پچھتانے والا نہیں. بندے موٹر سائیکل بھی آپ دے کے تے مگروں آپ پہ آندے نے، انہوں اور کوئی نہیں لبدا ساڈے والی آ جائے پھر نہ دے تو. اللہ ایسا نہیں کہ دے کے پچھتائے. اللہ فرماتا ہے میں دے بھی سکتا ہوں، ہائے ہائے لے بھی سکتا ہوں، کیونکہ قادر مطلق ہوں. یہ نہیں کہ جب دے دوں تو پھر مالک نہیں رہتا. مرضی ہے میری، جس کو چاہے دے دوں، جس سے چاہے واپس لے لوں. اگے وہ آیت تساں اگے بھی سنیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے چاہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہے وہ ذلیل کرتا ہے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، خیر اس کے ہاتھ میں ہے. خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ مطلب ہے کوئی اللہ بھی ہے، کوئی خیر بھی ہے، اور اللہ کے پاس اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی اللہ کا ہاتھ ہے جدے وچ خیر ہے. بھائی بِیَدِکَ الْخَیْرُ، خیر تیرے ہاتھ میں ہے. تیرا کوئی ہاتھ بھی ہے؟ اللہ فرمائے ہے، اور خیر فرمائے اس میں ہے. میرا کوئی ہاتھ بھی ہے اور اس میں خیر بھی ہے. یہ تو قرآن سیدھا تا چھڑیا. صحابہ نے بیعت کی تھی، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. صحابیوں تمہارے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے نا وہی ید اللہ ہے. یہ مطلب ہے بطول دے بابے دا ہاتھ، قرآن دی نسل اللہ دا ہاتھ ہے.
جڑا نبی دی بیعت کرتا ہے وہ اللہ دی بیعت کرتا ہے۔ ہن پتہ لگا جدو اس ہاتھ نے اس ہاتھ نو پھڑیا ادو بلال نو آکھیا ہونا کھائی آلا خیر، صدقہ جاواں ہونا کھائی آلا خیر العمل۔ اللہ کے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ کہتے ہیں، بیدک الخیر، بولو بولو، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تیرا ہاتھ ہے محمد کا ہاتھ، او دے وچ نلی دا ہاتھ پھڑ کے بلال نو کیا ہونا حی علی خیر العمل، تاکہ پتہ لگے کہ اے یو خیر ہے جیڑی اللہ دے ہاتھ وچ ہون۔ سناؤ کی حال ہے؟ وہ یارہ کی حال ہے؟ خیر ہے؟ خیر ہے؟ کاروبار خیر ہے؟ ہون میں نے پوچھو خیر ہے؟ تو اڈے والی بھی خیر ہے، میرے والی بھی خیر ہے، یہ دا مطلب ہے تو اڈے والی بھی علی ہے اور میرے والی بھی علی ہے۔ وہ خیر تو مراد ہی علی ہے، جدے والا علی ہے او دے والا خیر ہے۔ قرآن میرے ہاتھ جدے والا علی نہیں، او دی نہ ایتھے خیر ہے نہ ہوتے۔ صدقہ جاواں بات سبحان اللہ۔ او یارہ علی ہی خیر ہے، علی ہی خیر ہے۔ اگر تسی جنازہ دھیان نال پڑھو نا اپنا، وہ یارہ اپنے تو مراد دے جڑا شیعہ والا جنازہ نہیں، بندے خبر آ گیا کہ جنازہ پڑھو اپنا۔ جنازہ جڑا لکھا ہے نا جی، تحریر جنازے دی، وہ دی آخری دعا چ ایک لفظ ہوتے ہیں، دھیان نال کدی ویکھو سواد بڑے، وہ دے چ آخری لفظ ہوتے ہیں کہ اللہ یہ جو بندہ ہے نا سامنے، اس کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ بلے بلے بھائی مولا تو انہوں آباد رکھے۔ یہ ان جنازے دی آخری دعا میں تو نہیں نہ بنائی، وہ یار کسے عالم نے لکھی ہے نا، وہ کسے عالم نے لکھی ہے نا۔ آتے عالم نے کی لکھے ہے؟ ہوں تسی سوچو پہ جڑا بندہ فوت ہو گیا ایمان نال دسو دے متعلق اسی کھا نہیں جانتے، اسی بڑا کو جاننے جویں دا ہے سی نہ اکا بندے نہیں جانتے۔ لفظ جنازے دینے کہ یا اللہ یہ جو حاضر میت ہے نا، بندہ رخصت ہو گیا ہے، اس کے متعلق میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، سوائے خیر کے۔ بابا جی اتنی بڑی معاشرتی خوبصورتی ہے دے وچ، پوری سوسائٹی کمال ہو جائے جے بندے ہائے صدقے جاواں۔ بہت شکریہ قبلہ، اے حق ہے سنن دا، جویں تساں سماعت فرمایا اور جویں تساں اگلی گل تے پہلے پہنچے، اے حق ہے کہ اسی بڑا کچھ جاننے ہیں۔ انہیں پیسے کتے دینے نے دیندا سی کہ نہیں سی دیندا، اے کی کردا سی کی کردا سی، سارا سانو پتہ ہے، لیکن خالق فرماتا تو اینا ہی آخ پتہ ہے مینوں بھی، مینوں چگلیاں نہ کری میرے نال، مینوں سارا پتہ ہی، میں سمیع بھی ہاں تو میں علیم بھی ہاں۔ بندے بندے نوں میں بچوں جاننا، تو کنا کو جاننا ہے؟ تینوں چار برائیاں یاد ہون گیاں مطلب شروع ہو جائیں، انج دا سی انج دا سی انج دا سی، تو ایک کوئی گل کر کہ مینوں سوائے خیر تو اے دے متعلق مینوں کوئی علم نہیں، مینوں جاننا صرف اس حوالے نال ایک نال، مینوں بالکل مینوں پتہ ہی نہیں ہے کیسا سی، ایک گل میں جاننا سوائے خیر کے میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ ایدہ مطلب خیر سے مراد میرے پیر علی کی ولایت ہے۔ اللہ فرماتے شکایتہ نہ کر، بس ایک کہہ کے دفن کر جا کہ بس یہ علی والا تھا۔ ہائے ہائے، اس تو علاوہ تو کچھ بھی نہ کہے، بس تو کہے کہ میں اس حوالے سے اسے جانتا ہوں کہ یہ ولایت علی کا اقرار کرتا تھا، ولایت علی کو مانتا تھا، اگوں حساب میں لینا تینوں کی تکلیف۔ یہ مطلب ہے جیڑا اللہ انہیں بندیاں دے پردے رکھے نا، آپس بھی ایک دوجہ دے پردے رکھے دے، اسی ایک دوجہ میں نہیں جاننے ہیں جی، اسی ایک دوجہ میں نہیں جاننے ہیں خیر دے حوالے نہ۔ تسی مینوں پہچانو،
یہ مولوی ہے تو ذکر اہل بیت کرتا، میں تمہیں جاننا کہ تسی اہل بیت کا ذکر سنتے، تسی مینوں جانتے ہو کہ یہ ولایت تیری دا قائل ہے، میں تمہیں جاننا تسی ولایت تیری دا قائل ہو، میرا خیال ہے ادو وڈا تعارف کیڑا بھائی کہ بلا ادو وڈا تعارف ہی کوئی نہیں۔ اچھا اللہ ہے مالک الملک، پوری مملکت اللہ دیے تے اللہ بادشاہ ہے جی، اگلی گل کی سی وہ جسے چاہتا ہے مہربانی اسے اپنی بادشاہی دے دیتا ہے۔ میں وہ بندے لب لے نے قرآن چوں جنہوں نے اللہ اپنی بادشاہی دے کے اعلان کر دیتا ہے۔ اچھا جی ایک گل تو سنیں، پہ مکان ایک بندہ کسی بندے نو مفت بھی دے جائے تو اگوں بل کنوں ہونے؟ ایک بندہ کسی نو مفت مکان دے جائے تو بندہ بچ رہن لگ پے، اگوں بل کنوں ہونے؟ انہوں اینوں وہ یار جڑا بیچے انہوں ہونے نا، ہن مالک بھی تے ہی ہے نا جنوں اس بنایا ہے۔ یہ مطلب اس گھر دے سارے اخراجات وہ کرے گا نا، اس گھر دے سارے اخراجات وہ اٹھائے گا نا۔ بھائی کیا بات ہے یار، جنوں اس دے چھڑے پاویں مفت دے چھڑے، وہ سارے گھر دے اخراجات وہ کرے گا نا، سارے اخراجات وہ کرے گا نا، تے حفاظت وہی کرے گا نا۔ تے جے اس گھروں جا کے بندہ مانگ لوے تے تکلیف ہوندی۔ کیا بات ہے تھوڑے سنن دی، کیا بات ہے۔ اس دروازے وچ مثال دے طور تے ایک آدمی ہے علی محمد صاحب مکان دے گئے نے کنوں؟ غلام عباس نو، مثال دے طور تے ہن بچ رہا غلام عباس، علی محمد صاحب تے چلے گئے نے، بل آوندا ہے غلام عباس دے نام، حفاظت مکان دی کردا ہے غلام عباس۔ ہن ایمان نال دس تینوں اس گھر نال کم پوے تے تو اس بندے کول جا کے علی محمد کول آکھے کہ میں آندا ساں پی اندروں کوئی شے مینوں دیندے ہو، میں آندا ساں، وہ آندا میں اتھے ہوندا ہی نہیں، وہ تینوں پتہ ہے میں وہ مکان دے آئے ہاں، یہ تو غلام عباس کو جا کے لے لے، وہ آندا میں سوچنا جدو ہے تہاڈا، میں غلام عباس بوے کے کیوں جاؤں؟ وہ جُتی لا کے آکھے گا انہوں میں دیتا ہے، تو وہ دا منکر ہے، میرے ان بھی نہ آئی۔ کمال ہے بھائی، انہوں میں آپ دیتا ہے، ہن میرے ول بھی نہ آئی۔ مہربانی کرنی ہے، مالک اللہ تے مالک الملک ہے۔ اے قرآنی سورہ مبارکہ نساء جی آیت دا نمبر 54 جی، 54 نو یاد رکھن واسطے ایس پاسے 5 لکھیے، ایس پاسے 4 لکھیے تے وہ 9 بن گئی چیتے واسطے۔ مہربانی لوگ تے گڈیاں دا نمبر 9 لیندے نے، جناب سیدہ دا عادت ہے چیتا رہے گا جی آیت دا، اے قرآن ہے۔ اللہ فرماندہ ہے ام یحسدون الناس، کیا لوگ حسد کرتے ہیں الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب ہم فضل کرتے ہیں، فضل اللہ کرتا ہے، حسد لوگ کرتے ہیں، فضل اللہ کرتا ہے، حسد لوگ کرتے ہیں۔ یہ تو انہوں پتہ ہے نا، اللہ جدے تو بھی فضل کرے وہ دا حسد شروع ہو جاندہ ہے، نہیں ہوندہ؟ کئی ایسے میں بندے ویکھے نے دنیا چ، معاف کرنا دین دی گل نہیں کر رہے، وہ چنگی بھلی گڈی ویکھ کے تے آندے نے یہ دا منہ ہے گڈی والا بھائی، یہ حسد مطلب ایسا اندروں اگ لگی ہوندی ہے، یہ دا منہ ہے گڈی والا۔ کئی افسراں ویکھ کے آندے نے، افسر لائن لگی ہوئے تے واری آوے نا، بندے دی بڑی مشکل 5-3 بندیاں بات اگے جدو پیش ہونا جدے سامنے جا کے وہ دے لو ویکھ کے بندہ حیران، ایس بھائی بندے باہر کھلار چھڑ آندھی دل سے سڑنا نہیں چاہیے۔ جنہیں مشکات شریف نہیں پڑھی اس ویگن دا پچھلا پاسا بھی نہیں پڑھیا، ویگنہ دے پیچھے لکھیا ہوندہ ہے سڑیا نہ کر، دعا کرے، دعا کرے کر۔ میں ایک تھا پڑھ کے حیران ہو گیا، میں آگے بھی تمہیں کوئی دسے سی، ایک بندے نے لکھیا سڑیا نہ کر کریم لایا کر۔ بڑے بڑے اترے بندے نے پتہ نہیں کی کرنا لکھ چھڑ دیں، لکھی ہوتی ہیں سڑیا نہ کر دعا کریا کر۔ میں تینوں ایک گل دساں، سڑیا نہ کر دعا کریا کر، اسی تیرے حق چ کرنے ہیں تو ساڈے حق چ کر۔ مثلا اگر تینوں سڑنا ہے نا، انہاں کول علی ہے، اسی دعا کرنے ہیں اللہ علی تینوں بھی نصیب کرے، اسی دعا ہی کرنے ہیں، سڑیا نہ کر دعا کریا کر۔ میں کئی ایک جملہ پھر مینوں آ گیا، اج میں پھر آنا، بوسکی پانا نا جڑا بندہ وہ قمیض ٹانگ کے سو جاندہ ہے، ساری رات نال دا نہیں سوندا، 2 گھوڑا سی 2 گھوڑا ایک کتھوں لیندا بھائی،
اگوں اپنا ساڑ پھوک آپ ہی سوال تے آپ ہی جواب کسے دے چھڑی ہونی ہے کمیز ہے ایک کسے بھی دے چھڑی ہے تے انہوں ہی دے چھڑی ہے تینوں تو نہیں نہ دے تو ساگار نہیں نہ فرمائے وہ اس طرح نہیں کری تھا ساری راحت بندہ نہیں سوندا بوس کی جڑا سون گے او دی بوس کی پاہے وٹو وٹ ہو گئی او ستا او نالوں پہ جاگتا ہے اے بھائی کتھوں لیندہ ہے جدوں پاندہ بوس کی پاندہ بندے تے بوس کیاں تو سڑ جاندے نے تے جنہاں دے کپڑے یا رشتہ ہوندے ہوں انہوں دا حسد پیدا نہیں آباد انہوں دا حسد پیدا نہیں سی ہونا لو جناب علی سننا خیر ہوئے تو آٹی اور یارہ بادشاہ کون ہے اللہ تے بادشاہی کی دیئے جی موت شکریہ جناب مالک کون ہے جی اللہ تے ملکت کی دیئے ساری جی اللہ دی پھر جنہوں چاہوے ہو خالق فرماندہ جب فضل ہم کرتے ہیں تو لوگوں کو حسد ہوتا ہے میں کہ اللہ کون نہیں ہو لوگ اللہ فرماندہ فقط آتائنا آل ابراہیم کتابہ والحکمت و آتائناہم ملکن عظیمہ ہم نے ابراہیم کی نسل کو کتاب بھی دے دی حکمت بھی دے دی بادشاہی بھی دی واہ واہ صدقے ہوئے ہوئے بہت شکریہ قبلہ بہت مہربانی اور تسی کدی لفظ سنو نا اللہ فرماندہ ہے کتابہ پہلا میں کتاب دیتی والحکمہ حکمت بھی دیتی وآتائناہم ملکن عظیمہ دیوبندی دوست اندر ترجمہ ہے بادشاہی بڑی عظیم بادشاہی ہم نے آل ابراہیم کو دے دی اور اللہ فرماندہ لوگ حسد کرتے اور بادشاہی میری آل ابراہیم نو سا دے دیتی تو انہوں ساڑ کے مرن دی کی لوڑے بھائی اللہ دے دیتی ہے ابراہیم دی نسل بادشاہی یہ مطلب ہے کتاب بھی ہے نہ کول آل ابراہیم کول حکمت بھی ہے نہ کول تے بادشاہی بھی انہاں کول 25,000 دی کتاب ہوئے تے اتھے بندہ چھڑیاں پون کے بھیجتا ہوئے تو انہوں بندہ کھلائے بھائی ہوندہ ہے کی ہے کتاب ہی پھر میں کرنی انہوں آپ 25,000 دی ہو سکا کول رکھ میں نے 500 دے چھڑ کیونکہ 500 دے کم دا ہے آئے ہائے کتاب ہو دے کام دی مہربانی قبلہ ادھا مطلب ہے یہ غلط ہے ہو گئی کہ انپڑھا نو کتاب نہیں دے دی آئے ہائے کیا بات ہے قبلہ انپڑھ نو کتاب تے کدی کسے حکیم نے کسے پنچر لانے نو آکھے پیچھے ادھا گھنٹہ بے کہ تو دوائیاں دے تو میں روٹی کھاؤں حکمت بھی انپڑھ نو نہیں دے دی تے کتاب بھی انپڑھ نو نہیں دے دی جے انسان دا پتر ہے نا تے آج تو بعد ابراہیم دی نسل چو نہ کسے نو انپڑھ رکھی نہ کسے نو جاہل رکھی آئے جاہل نو حکمت نہیں دے دی تے انپڑھ نو کتاب اللہ فرماتا کتاب بھی اساں دے دیتی حکمت بھی اساں دے دیتی وہ ملکن عظیمہ ایدہ سے سواد میرے اندر ہے 10 میں نہیں سکتا جنہیں میں ترجمے دے پڑھے نے ملکن بادشاہی عظیم بڑی جنی بڑی بادشاہی اللہ دیئے اللہ انہوں دیتی ہے جنہیں بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہو کتابہ اشتابہ پڑھ دے ہو تسی میرے نہ رڑ کے دسو کھاؤں اے تو انہوں جنہیں کو 2 4 5 10 بادشاہ تے یاد ہیں نا 2 3 بادشاہ جڑے گزرے نے کوئی ہوندہ جب یاد آج یہ نانیاں کہانیاں سنا دیا ہوں سانے ایک بادشاہ سی تے بڑا غریب سی ایک بادشاہ سی تو دا پان والا کھوکھا سی اوہ اللہ دے بندے ہو بادشاہ نہیں ہیں جندے جیڑے تو انہوں بادشاہ یاد نے ذرا ذہن چلے آؤ میں ذرا ٹھہر جانا آگا نہیں جنہیں تو انہوں یاد نے بادشاہ انہاں چو کوئی ابراہیم دی نسل دا بھی ہے تو انہوں یاد مہربانی ہے کوئی کہڑا میں تو جنہیں تاریخ جو بادشاہ پڑھے نے انہوں چو ابراہیم دی آل دا کوئی نہیں ایسے ایسے بادشاہ یہ تو مطلب تاریخ والے بادشاہ اور نے قرآن والے بادشاہ اور خیر ہوئے تو ابراہیم دی نسل نو اللہ بادشاہی دیتی ہے زمانے دی کم ظرفی ویکھو جنہاں یتیمہ دا مال لٹ کے بادشاہ بن گئے نے انہاں نو انہاں امیر تے سخی لکھے ہے تے جنہاں نو اللہ بادشاہ آکھیا آندھن انہاں دا گھر بستر ہی کوئی نہیں شاباش میرے آل ابراہیم نو اللہ بادشاہ آکھیا ہے جتوں تو سڑے ہیں میں وہ بندہ دس دینا ابراہیم کی آل کو اللہ نے کتاب بھی دی حکمت بھی دی بادشاہی بھی دی
جدن نبی دا نکاح ہویا نا جناب خدیجہ الکبریٰ نال، نکاح خان حضرت ابو طالب سن، بندے بڑے بڑے اترے ہوندے نے، وہ حضرت ابو طالب جان دے سن کہ انہاں بندے آکھنے کہ انہاں دا بیٹا خوبصورت سی، انہاں دی خوبصورتی تو فائدہ اٹھا کے تھوڑی جی زیادہ ایج دی بی بی نال دا بیاہ کر لیا، نکاح کر لیا، او دے مال تے قبضے واسطے۔ کیا بندے سوچ نہیں سکتے کیونکہ بادشاہاں دے رشتے بی بی خدیجہ ٹھکرائے سن۔ یار تاریخ دا مشہور جملہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے جناب خدیجہ نے ٹھکرا دیے تھے۔ یہ جڑے بادشاہاں دے رشتے خدیجہ نے ٹھکرائے نے، ایک خدیجہ کل آپ کتنی بڑی بادشاہت ہوئے گی جنہیں بادشاہاں دے رشتے ٹھکرائے اور سرکار نو قبول کیتا۔ اس معاشرے چ پیڑیاں بندے آکھنا سی آ دولت واسطے کر لیا نے۔ زیادہ تو زیادہ 3 سال عمر زیادہ ہے جناب خدیجہ دی رسول پاک نالوں، آ جڑے 15 سال ہے انہوں محققین نے آکھیا غلط ہے۔ حضور دی عمر 25 سال سی، بی بی پاک دی 28 سال سی، 3 سال بھی زیادہ ہوئے ظاہری عمر تے بندے آکھنا نا کہ زیادہ عمر نے شادی کر لی نے شاید دولت واسطے۔ حضرت ابو طالب تیرے خطبہ نکاح تو صدقے، حضرت ابو طالب نے صرف نکاح ہی نہیں پڑھیا، سارے تانے تو چھڑن جڑی لوکاں پہلا سوچی سی بندے اثار۔ اللہ فرماندہ ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، بادشاہی بھی دی، دنیا جہان دیاں جنیاں کتاباں نے جتے خطبہ نکاح لکھے ہے حضرت ابو طالب شروع ہی اتھو ہوئے نے 3 فکرے آکے نے فرماتے نے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی حال میں رکھا، کعبے کا نگران بنایا، بندوں پہ حکمران بنایا۔ ہائے ہائے آباد رہو جی، آل ابراہیم بھی میں ہاں، کعبے دا نگران بھی میں ہاں، بندوں پہ حکمران بھی میں ہاں۔ یہ دا مطلب ہے پہلا وہ بادشاہ ابو طالب ہے۔ اوے اللہ دیا بندیا ولایت علی گل پھر منی، علی شاہزاد ہے، وہ بادشاہ دا بیٹا ہے۔ وہ آل ابراہیم نے اللہ بادشاہی نہیں دیتی ہے بادشاہی، تو لوگ حسد کر دینے۔ ہون پتہ لگ گیا کہ حضرت ابو طالب دے کلمے والی گل نہیں، صرف حسد ہے جی، صرف حسد ہے۔ انہیں تو بندے سڑے نے جی، اینا سڑے نے۔ چلو میں ایک بادشاہ پڑھ دینا، سورہ مبارکہ یوسف ہے۔ حضرت یوسف بھی تو انہوں پتہ ہے اسے نسل چنے بادشاہ دے ایسا نا۔ کل میں گھر کیتی سی اس بادشاہ دے، تو اڈا کی خیال ہے حضرت زلیخا دا جڑا حال ہوئے یہ بادشاہ سن، ویسے وہ بھی بادشاہ دے کاری سی پر وہ دنیا دا بادشاہ سی۔ کیا بات ہے، یہ اللہ دا بنایا بادشاہ سی۔ یہ بادشاہ نو اس بی بی نے جیل چکل دیتا، تو بادشاہ جیل چلا گیا۔ وہ جڑا فضل ہویا نا اے قرآن چ لکھے، وہ بندے لگے گلہ کرن حضرت دیکھو نا بادشاہ نو کو گلہ کرے تے بادشاہ دے کیس تے بڑا پیڑا سی، بی بی دا کیس پیڑا ہی ہوتا ہے۔ یار جھوٹا سچا جڑا کیس بن جائے کسے تے بی بی والا، میں جیل گیا تسی گئے نہیں تمہیں کی پتہ۔ جیل جائیے تو سب تو پہلے اگلے پوچھتے ہیں کا دے چاہے وہ وجہ دے چاہے آؤ دے مطابق استقبال کر دے۔ یعنی بندے انہیں نظریں نال ویندے نہیں، استقبال تو مراد دے بھی اچھا اے وے، اچھا اے وے۔ حضرت یوسف حسین ایڈے سن تے کو کیس وہ جویں ہی اندر بڑے نے نا بندے ایک دن ویکھ کے آکھن لگے ہاں ٹھیک سمجھ آ گئی۔ وہ سونے ایڈے سن جڑا بندہ کسے کم دا نہ ہوئے او دے تے اس قسم دا کیس ہو جائے تو لوگ کہندے نے او ایسی گل کر دے، اور جان دے او گل نو اے نہیں جے نے جوگا غور ہے۔ حضرت یوسف دا حسن ویکھ کے انہاں آکھیا او کھو ٹھیک ہے بھائی، بادشاہ دی بیوی ایسا دا سوچی تو پھر یہ متعلق سوچ سکتے انج گل کرن لگے نے نا۔ وہ سارے بندے جانتے نہیں سن کہ جنہوں اللہ بادشاہ بنائے، جڈے وہ ظاہرن سونے ہوندے نے اوڈے اندروں بھی سونے ہوندے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی گل کیتی، کنوں دتی ہے بادشاہت؟ آل ابراہیم نو۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماتا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، مجھے پہچانو میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، میں یعقوب کا بیٹا ہوں،
یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں اور اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہیں. آگی گل ابراہیم تے ابراہیم وچوں اسحاق، اسحاق وچوں یعقوب، یعقوب وچوں یوسف. بولو جی، یہ دا مطلب بادشاہ ہے نا قرآن دے مطابق. حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دے والد اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دے والد ابراہیم رضی اللہ. ٹھیک ہے نہیں نہیں نا، یہ دا مطلب من جا جنہوں اللہ بادشاہ بنائے نا اور رضی اللہ نہیں ہوتے. پیو بھی علیہ السلام ہے، پتر بھی علیہ السلام ہے، پوترا بھی علیہ السلام. صدقے جاواں خدا دی قسم ہے وہ بادشاہ نے جنہوں نے نسل بادشاہ دی اتنے بھی علیہ السلام نے تے تھلے نسل بھی علیہ السلام ہے. ایویں نہیں لوگ آندے علی شہنشاہ آندے ہو. میں دساں کڈا بڑا بادشاہ ہے. حضرت یوسف قبلہ وہ بادشاہ ہے جدے اتنے پیو دادا بھی علیہ السلام ہے تے تھلے پتر پوترے بھی علیہ السلام نے. تے جدوں اسی آنے علی شہنشاہ، پھر رکھو علی شہنشاہ حسین او بادشاہ ہے جنہوں منن والے بھی علیہ السلام نے. مولا کائنات انہوں آباد رکھے. میں نسل حسین دی گل نہیں کر رہا، خدا دی قسم میں اکھاں نال پڑھے ہیں حبیب بھی علیہ السلام ہے اور بھی علیہ السلام. حسین کتنا بڑا بادشاہ. صدقہ جاواں بابا جی بہت شکریہ. شبیر ایڈا بڑا بادشاہ ہے، یہ قدم چومن والے بھی سارے جے قبراں تے علیہ السلام نے. زہیر بن قین علیہ السلام، اور چھاڈو گل نو جون علیہ السلام. ہائے ہائے او یار جڑا خاص ہے سی غلام. حبیب تے اپنی قوم دے سربراہ سن، مسلم بن نوسجہ تے اپنے قبیلے دے سردار سن. جون تے غلام سی نا علیہ السلام. ہے واہ رے واہ کربلا دا بادشاہ. تو غلاماں نو جڑا غلاماں نو بادشاہ کرے اس بادشاہ نو حسین ہے. تیرا خیال ہے معین الدین چشتی نے بوٹی پیتی سی جیسا کہ شاست حسین ہے بادشاہ ہست حسین. یاد رکھنا پوری دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، مثلا لطف آ گیا جی، نواں جملہ آ گیا، پھر آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام لا الہ الا اللہ دی تبلیغ کی تھی. اللہ دا بنایا بادشاہ تس پوری زندگی جیل چی بھی دسیا نے لا الہ الا اللہ. بادشاہ ہے دس دا لا الہ الا اللہ. پیو اسحاق ہے دس دا لا الہ الا اللہ. پیو ابراہیم ہے دس دا لا الہ الا اللہ. یعقوب دس دا لا الہ الا اللہ. جنہیں پیچھے بادشاہ کو اللہ دے بنائے گزرے نے وہ سارے تبلیغ کر دے رہے لا الہ دی. حسین وہ بادشاہ ہے جڑا بنائے لا الہ ہے. مولا کائنات انہوں ہمیشہ آباد رہے. صدقہ جاواں جی شہر. جی مہربانی جی میں جب اللہ فضل کرتا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں. جڑا لا الہ دی تبلیغ کرے اس بادشاہ دا انہا حسد ہے تے جڑا بنائے لا الہ ہوئے. تیرا کی خیال اس بادشاہ دا کوئی اثر نہیں ہو. ہاں البتہ حضرت یوسف نے جدو دسیا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج. بابا رأیتہم لی ساجدین، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے سجدے میں ہیں. چاندویں سورج بھی سجدہ کر دینے میں نو. کالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخویتک. کہنے لگے بیٹے یہ خواب بھائیوں پہ بیان نہ کر. آئے ہائے کیوں؟ فیقیدو، وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے، دھوکہ کریں گے، والا کا قائدن، اور ایسا مکر کریں گے کہ کوئی سوچے گا بھی نہیں. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا بڑا بد دشمن ہے. حضرت یوسف فرماتے ہیں بابا میں انہوں نے دھوکہ نہیں کیتا، وہ میرے نال کیوں کریں گے؟ فرمایا میرے بیٹے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اصل میں اللہ تجھے مجتبی بھی کرنے والا ہے، علم بھی دینے والا ہے. تو جسے اللہ چن بھی لے اور علم بھی دے دے، اس کے بھائی بھی حاسد ہو جاتے ہیں،
بھائی حاسد ہو جاتے ہیں تو یار نہیں پھرنا. ہائے ہائے جدے تے اللہ فضل کرے سکے پرا یار حاسد ہو جاتے. میرے عزیزو برا سکے بیٹھے ہو برا دا حسد نہ کرنا. یہ میں اتنے لمبی گل نہیں کرتا. ہاں البتہ ایک ضرور کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام دا تذکرہ آ گیا تو پھر اج خراج تحسین پیش کرنے ہیں قرآن حکیم دی اس آیت نال اس بادشاہ دے خاندان نو. اے بادشاہ تے مکی سی زلیخا, غلام تے نہیں. حسد کرن والے 18 دا بیچے 18 دا سی. اوے جدو بے قدرے دے تو کچھ ہے آ جائے ادو یہ یار ہونا. ایک عالم نے لکھا ہے 18 کا بیچ دیا 18 روپے کا, اور اس کے بعد 18 دیکھے بھی نہیں, وہ کھوٹے تھے کھوٹے تھے. وہ فرماتے ہیں لطف آتا اس کے بکنے کا, بیچنے والا یعقوب ہوتا خریدنے والی زلیخا ہو. یعقوب وہ منگتا کیے تو زلیخا وہ دیں. میرے عزیزو اے قرآن ہے. خالق فرماتا ہے کہ پھر وہ واقعہ اللہ نے لکھ دیتا ہے, پھر پڑھنا پینا ہے. بسم اللہ آؤ جی برک صاحب. مولا کائنات عزت و آبرو اضافہ فرما. میرے عزیزوں ہاں جی ٹائم ہو گیا کافی. یہ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف نے پیغام بھیجیا کیونکہ بیبیاں جان کھا لی سی حضرت زلیخا دی. انہوں نے آخیا تو مکی کی دیتے ہیں. اس آخیا تمہیں دستا نہیں وہ بادشاہ ہے. انہوں نے آخیا وہ غلام ہے. انہوں نے آخیا نہ وہ بادشاہ ہے. کسے زیادتی کی ہے کسے ظلم کیتا ہے وہ بادشاہ ہے. وہ شکل تو بادشاہ, وہ اٹھڑ بہن تو بادشاہ, تو ساؤ دیا گلاں نہیں سنیاں وہ بادشاہ. انہوں نے آخیا پھر بھی آخر وکیا اتھے وکیا اتھے وکیا. وہ سارے یوسف نے پیغام بھیجیا ایک مہربانی صرف کرو, اپناؤ نہ اپناؤ محبت کے قابل میں کوئی نہیں. میرا تھوڑے سامنے ساری صورتحال تھوڑے سامنے ہے, ایک مہربانی کرو. کسی دن میں تمہیں دعوت دینی ہاں, ایک منٹ آ جاؤ, بیبیاں میرے مگروں لے جاؤ. پیغام بچ لطف اینا سی کہ حضرت یوسف نے قبول کرنا پیا. آئے ہائے لفظ سنو, لفظ سنو. منگن دی جانچ ہوگی تو پھر عطا بھی ہو جائے. خدا دی اس قابل تری سی. اس پیغام بھیجیا. وہ سکے میں صرف ایک گل منگنی ہے, میں تیری محبت دے قابل نہیں, تو کریمہ دی اولاد ہے, میں تیرے کرم دے قابل بھی نہیں. محبت تو کرتا ہے بندہ, جب محبت ہو جائے تو محبوب بناتا ہے, لیکن کریم کا کام ہے کرم کرنا. وہ اگلے کی صورت تو نہیں دیکھتا, وہ تو کرم کرتا ہے. تو کریمہ دی اولاد کرم کر سکنا, کر دینا. کی کراں کرم تو میں کر دینا. ایک دن آ جا. انہیں آخیا آ جاؤ. آ قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. اس ایک ایک بیبی نے ایک ایک چھری پھڑا دیتی تے اندر مسلنا لا کے بٹھا دیتیاں, تکیے لاتے, بیبیاں چھریاں لا کے بہ گئیاں. انہوں نے کوئی فروٹ دے دیتا, انہیں آخیا یہ نہیں کام کرنا جے, تانے دین والی ہو. جدو آئے گا نا یوسف تسا انہوں ویکھنے تے سیب کٹ دینے, انہوں ویکھنے تے کٹ دینے, انہوں ویکھنے تے کٹ دینے. بس انہوں ویکھنے تے سیب کٹ دینے, اینا کام ہے. ویسے بھی بی بی کہہ سکتی سی کہ اے ہار پہ نے, انہوں ویکھنے تے ایک دوجے نوں ہار پا دینے. اے بھی کہہ سکتی سی انگوٹھیاں پئیاں, انہوں ویکھنے تے انگوٹھیاں پا لینیاں. پتہ نہیں ہے چھریاں دا ذکر قرآن چ کیوں ہے. بولو نا یار ہے یا نہیں, مہربانی ہے یا نہیں. او یار ہے نا, ہے. چھریاں پھڑائیاں نے کہ نہیں, پینسلاں پھڑائیاں نے, نال کاغذ پھڑائے نے, چھریاں پھڑائیاں نے. کٹنا کی ہے سیب یا امرود, جڑی بھی کوئی. ہن فروٹ تے نہ مناظرہ رکھ لئی کہ کی سی جیڑا بھی کوئی اسی تساں کٹنا ہے. اے قرآن ہے وقالت تخرج علیہن, اے لفظ نے قرآن دے. پھر اس نے اسے کہا کہ اب نکل ان پر. بیٹھیاں نہیں, نکل اندروں نکل. یعنی برآمدگی اجے ہونی سی تے چھریاں پہلا موجود سی. یار اندروں برآمد ہونا سی نا, حضرت یوسف نے برآمد ہونا سی نا. اچھا تسی برآمد کنوں آندے, برآمد دا منع اندروں باہر آنا. اے قرآن ہے وقالت تخرج علیہن, کہا اب ان پر برآمد ہو, نکل ان پر, نکل یوسف. فرمایا نکلنا. اینج پردہ ہٹیا, بیبیاں بیٹھیاں سن. اے قرآن ہے
اللہ فرماتا فلما، بڑی وڈی گل ہے جی، فلما رآینہ اکبرنہ، جب بیبیوں نے اسے دیکھا تو اکبر پایا۔ کی سن رہے ہو یار؟ یار آؤ نا قرآن پڑھو نا۔ فرماندے اکبر نہ ہو، انہوں نے بہت بڑا جانا، بہت بڑا جانا۔ ایدہ ترجمہ میں نہیں صحیح کر سکتا پیا۔ اکبر نہ ہو، ان کی نظر میں وہ کوئی اکبر تھا۔ یار کی ترجمہ کرائے ہی نہ کر دیں، اکبر کا ترجمہ اکبر ہی کر دینا۔ انہوں نے دیکھا، وہ سمجھتی نہیں تھی کہ وہ اکبر ہوگا، لیکن جب دیکھا تو اتنا بڑا پایا۔ اکبر نہ ہو، انہوں نے اس کو اتنا بڑا جانا اور خود کو اتنا چھوٹا جانا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے کوئی اور شے نہیں کاٹی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ آج میں سامنے آیا چھریاں چل گئی ہیں۔ یار یوسف سامنے آیا چھریاں چل گئی ہیں، وہ پھڑیاں پھڑو 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 پھڑو۔ تو کوئی نہیں سوال پہ آگا اور روڑا پہ ہوئے گا پھڑو 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 اور پھڑو۔ آخر انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے پیچھے ٹر جاؤ، مر نہ جان۔ یوسف چلے گئے، چھریاں چھڑائیاں، ساریاں دی ہاتھ کٹے سن، لہو لہان ساریاں ہوئیاں سن۔ اللہ فرماندا ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا۔ حضرت زلیخا نے آکھیا تو آکھیا کی سی، تو سر کیتا کی ہے؟ انہاں نے کہا وہ گل پھر دس رہی ہیں، پہلا اے دس یہ کوئی بشر تھا؟ ہائے ہائے، پہلے یہ بتا یہ کوئی بشر تھا؟ ان ھٰذَا اِلَّا مَلَكٌ کریم، یا کوئی یہ ملک کریم ہے؟ آخری نتیجہ دے رہے ہیں، یہ بشر تھا کہ ملک تھا؟ ادھا مطلب بیبیاں نہیں سمجھ سکیاں ایک چیز، بیبیاں نہیں سمجھ سکیاں ایک چیز۔ اور پوچھ دیا نے یار قرآن چ پہ ملک سی کہ بشر سی؟ اب ملک تو مراد ملک صاحب بیٹھے ہیں، میں ملک صاحب بشر سی کہ ملک سی؟ اچھا ملک فرشتے نو بھی آندے نے، ٹھیک ہے نا جی، اور ملک طاقت نو بھی آندے نے۔ لفظ دو نے جڑے اپوزٹ نے، ما ھٰذَا بشرن، یہ بشر ہے، ان ھٰذَا الا ملک کریم، یا کوئی ملک کریم ہے؟ یہ بشر ہے کہ ملک ہے؟ آخری گل پہ کرنا فضائل تھی، یہ پھر نہیں سی نہ پتہ لگا بیبیاں پہ ایک ہی نہیں سی نہ پتہ، قرآن ہی دستا نہیں سی نہ پتہ لگا۔ قرآن دی مینوں قسم ہے اے جدے عشق چ چھڑیاں چل جاننا وہ سمجھ چ نہیں آتا۔ تو اچھا جملہ شاید میرے کو کوئی نہ ہوئے، مولا تو انہوں آباد رکھے۔ جدے عشق چ محبت چ چھڑیاں چل جان اور سمجھ چ نہیں آتا۔ انہیں آکھا ایک ہی سی، انہیں آکھا ایک گل تے دسو تو انہوں صاحب نہیں لگا پی سیب اتھے پے نے تسی کٹ دیاں ہی گئیاں، کٹ دیاں ہی گئیاں، کٹ دیاں ہی گئیاں۔ جڑا انہاں جواب دیتا ہے ایتھے میں مکا دینا، اتنا اے دے بچ روحانیت ہے۔ خدا دی قسم انہاں بیبیاں نے آکھا زلیخا آج کے بعد ہم تجھے تانے نہیں دیں گی، آج کے بعد ہم تجھ سے شکوہ نہیں کریں گی، تو اس کی عشق میں مستغرق ہوئی، غرق ہوئی تو یہ تیرے بس کی بات نہیں تھی۔ ہمیں قسم ہے تیرے یوسف کی، ہمیں درد کا احساس ہی نہیں۔ آباد رہو جناب، ہمیں درد کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ہون پتہ لگتا ہے چھڑیاں مارن والا مارتا ہے اور بندے چھڑاندے نے۔ جب یوسف کی محبت میں درد کا احساس نہیں ہوتا، حسین تو پھر حسین ہے۔ مولا کائنات، مولا کائنات، میرے عزیز دوستو، مولا کائنات ماتمیاں دی زندگی دراز فرمائے۔ مولا کائنات تو انہوں دنیا دا کوئی دلی زخم نہ دے وے جڑے اہل بیت دے حق چ اپنے آپ نو زخمی کر دو۔ میں تے بابیرہ نال گیا جی شام، میں ماتم ویکھ ہی نہیں سکیا۔ میں تو انہوں حقیقت دسنا جی، اے پتہ نہیں اتھے جا کے میں نہ پتہ لگ گیا پہ یہ کوئی وکھری گل ہے، کوئی وکھری منزل ہے، اور یہ دا اجر بھی تاں آکھیا سی سیدہ نے میں آپ دے بطول آکھیا سی عزادار جڑے میرے پتر دے عزادار نے نا بابا انہوں نے میں نا اجر آپ دے۔ میں ایک روایت بابا جی پڑھی ہے، بی بی نے فرمایا بابا انی دیر بعد انج ہو جان گے؟
اینی دیر بعد سامنے بھی نہیں، زمانے گزر گئے ہون گے تو انج ٹائی مار کے رون گے تو پھر یہ انداز ان کا ہو جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں بطول انج دے بندے آ جان گے اس دنیا تے، محبان اہل بیت، محبان حسین، کہ انج رون گے اور انج ماتم کرن گے جویں نہ سامنے کسدا ویکھیا ہو، جویں ضرباں چلدیاں ویکھیاں ہون انج رون گے۔ اور میرا خیال ہے کدی بھی کسی آدمی کو احساس نہیں ہویا کہ پرانا واقعہ ہے۔ بابا جی 2 محرم نو سانو ہر سال احساس ہوتا ہے آج اپڑ گئی نے زہرا دیا تیاں کرنا، 7 محرم نو سانو احساس ہوتا ہے آج پانی بند ہوا ہے، اور احساس ہوتا ہے 10 محرم دی صبح اذان علی اکبر تے بندے ٹھائی مار کے روندے نے، اذان تے روز ہوندی ہے۔ یہ مطلب ہے شب عاشور سانو لگتا نہیں کہ پرانا واقعہ ہے، قبلہ سانو لگتا ہے آج میرے مولا علی اکبر اذان دے رہا ہے، تے جویں جویں دن چڑھدا جاندا ہے اوویں میں بندے پریشان ہوندے جاندے نے، دیگر ہوندیاں نو مومن مک گیا ہوندا ہے تے شام غریباں نو تھک گیا ہوندا ہے۔ لگدا نہیں کہ آج شام غریباں تے میں ایک جملہ آکھیا سی بڑی دیر پہلے، شام غریباں میں پڑھی کو 5 منٹ پڑھی سی یا 6 منٹ، ایکو گل میں پوچھی میں کہ یار آج 10 محرم ہے، انہاں کہ 10 محرم ہے، میں کہ شام ہو گئی ہے، انہاں کہ شام ہو گئی ہے، اتنا ہی میں پڑھیا بس اتنا ہی میں شام غریباں پڑھ کے آ گیا۔ مندرہ والی دی گل میں شام ہو گئی ہے 10 محرم دی، کہنے لگے شام ہو گئی کدوں دے گھروں نکلے ہو؟ انہاں آخیا جی کل صبح دا نکلے ہاں، کسے آخیا صبح نکلے ہاں، دوپہر نکلے ہاں، کل دا نکلے ہاں، 9 دا نکلے ہاں، 7 دا نکلے ہاں۔ میں کیا پھر ہن شام ہو گئی ہے تھک گیا؟ ماتم جو سویر دا جاری ہے، کہنے لگے تھک گیا۔ میں کیا ہن دسو ہن جدوں شام ہو گئی ہے تو ہن کتھے جاؤ گے؟ بابا جی بندے کہنے لگے گھر جانا ہے اور کتھے جانا ہے؟ میں کیا ہن سوچو ہن شام ہو گئی ہے 10 محرم دی، محمد دیاں تھیاں کتھے جان گیا، زہرا دیاں لاڈلیاں کتھے جان گیا۔ مولا کائنات تو انہوں آباد رکھے۔ آج بھی احساس بی بی نے فرمایا سی بابا میں اس وقت تک جنت اچھ نہیں جائیں گی جدوں تک میرے بیٹے دے ماتمی نہیں جان گی۔ نبی پاک نے جان بوجھ کے سوال کیتا اس گل نو ساڈے تک پہنچانے واسطے۔ نبی پاک فرماندے نے بیٹی پھر تم اللہ دی بارگاہ چ انہاں واسطے کیویں دعا کریں گی؟ خدا دی قسم میں روایت پڑھی ہے بی بی فرمایا میرا بابا میں دوے عباس دے بازو انج رکھنا گی، عباس علیہ السلام دے دوے بازو ایویں باب الحواج نہیں حضرت عباس، میں دوے ایویں بازو رکھنا گی تے پھر پایا تخت دے سامنے کھلو کے آکھاں گی تینوں واسطہ ہی دیا کٹیا بازو، میں دعا کراں تے عباس دے بازوਆਂ دا واسطہ دیا کیویں نہیں بخشے جان گے۔ اتنی عظیم منزل ہے جی عزاداران شبیر دی۔ میرے عزیز دوستو 2-3 میں جملے پڑھنا چاہنا صرف او قبول کر لو میرے کو مصائب دے حوالے نال پاکستان دی نام ورستی تشریف فرمائے دے۔ میرے عزیزو دکھ ہے وے کہ بڑا ستایا نے حضرت یعقوب دی آواز دوجیاں محلیاں چ جاندی سی تے لوگ آ کے آندے سن کی ہویا؟ حضرت یعقوب نے بندے نو آکھیا تساں میرا یوسف ویکھیا سی؟ بندے کہنے لگے ویکھیا سی، کیسا سی؟ بندے کہنے لگے ایڈا سونا اساں کسے دا پتر نہیں ویکھیا۔ تے یعقوب علیہ السلام جدا تہاڈا سونا سی رو پے تے رو کے فرماندے نے انہوں ماریا نے۔ اوے نبی دے پتر دے منہ تے چپیڑ وجی ہے تے ساری زندگی چپ نہیں کیتا۔ محمد او مظلوم نبی ہے جدیاں تیاں نو لوگا مارے۔ بس جی میں 2-3 جملے پڑھ دینا بس۔ حضرت امام حسین علیہ السلام او مظلوم نے تے کریم مظلومی دی حالت وچ کریم، میں بیانا مظلومی دی حالت وچ کریم۔ اوہ مظلوم ہو کے تے لوکی آپ منگن لگ پہ دن جڑا مظلومی جڑا کریم ہوئے انہوں حسین آدھن۔ بادشاہ اجڑ بھی جائے قبلہ تے بادشاہ ہوندہ بولو 10 محرم سی دیگر پی ہوندی سی علی اصغر نو دفن کیتا نے تے علی اصغر دی قبر تے اٹھ کے کھلوتے نے۔ ایتھے میں ایک جملہ آنا نہ پرانے بزرگانو پھر دورا رہا اماں یاد آؤندی ہے نا کدی کدی اور یار بزرگ دا سن 50 سال تو ہوتے ماں یاد نہیں آؤندی اور بڑا بندہ وسدا ہوئے ماں پھر یاد آؤندی۔ نوہ پتر یورپ ہون بندہ ایتھے سوکھا ہوئے کوٹھیاں کارا روڑا ہی کوئی نہ ہوئے گرمی دا احساس نہ ہوئے سردی دا احساس نہ ہوئے اتنی اچھی زندگی وچ بھی کدی کدی ماں یاد آؤندی ہے۔ بابا جی خدا دی قسم
بیوی بڑا بڑا رشتہ ہے، یہ ساڑیاں بچیاں دیا ماواں نے، مولا انہاں دی حفاظت فرمائے۔ لیکن میں تمہیں دسنا کہ میں گھر جانا سا، دروازہ میرا بند ہوندا ہے، ماں تو بعد کھڑکانا پیندا تے اٹھانا پیندا تے فون بھی کرنے پیندے نے، اور کوئی جاگدا پیا تے دروازہ کھولو، اماں جاگدی ہوندی سی۔ میں بلا مبارکہ کہہ رہا جدوں میں کر گیا والدہ میری جاگدی ہوندی سی، تو میں نا اماں تجھے ستی نہیں، آندی سی توں اجے نہیں سویا ہویا تے میں پہلے ہی سو جانا سی۔ ماں مرن تک یاد آندی ہے، 10 محرم پورے دن دا تھکیا شبیر علی اصغر نو دفن کر کے اٹھیا تے مدینے ال منہ کر کے آندا اماں میں تھک گیا، اماں میں نو پیاس کھا گئی۔ علامہ کفایت حسین صاحب فرماتے ہیں کربلا تے جنگل سے ایک بندہ پانی دا جام لے کے آ گیا، لمبی روایت مختصر پڑھ دیں، کہنے لگا مظلوم پانی تو منگے؟ فرمایا میں تے اماں نال گل کیتی ہے، تو کون ہے؟ کہنے لگا اتھے میں سیاں میں سیر پیا کرتا سا، اپنے حالات پہ لکھنا، اتھوں میں پانی پیتا تے تیری آواز میرے کنا تے گئی، تو آکھیا اماں میں تھک گیا، اماں میں پیاسا۔ حسین فرماتے ہیں میں آکھیا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں تے مسافر ہاں، پانی پی لے، پیاسا ہے تے پانی پی لے۔ امام حسین فرماتے ہیں تو لے کے کیوں آئے؟ آندہ نبی دا فرمان ہے پیاسے نو پانی دیو پاویں نماز چھڈ کے دیو۔ امام حسین فرماتے ہیں کیڑے نبی دا فرمان ہے؟ اے حساب لا لو، دیگر 10 محرم دی تو بندہ پہ امام دے سامنے کھلو کے آندا ہے مدینے والی سرکار دا فرمان، رسول پاک دا فرمان ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں ایڈا اچھا مسلمان جنہوں اتنے جنگلاں بھی نبی دے فرمان یاد نہیں، میں تیرے تے راضی ہاں، پیغمبر تیرے تے راضی ہوئی، میں تینوں پردیسی دعا پہ دینا، کوئی لے جا میں پینا نہیں۔ حیران ہو کے اندر پیندا کیوں نہیں؟ امام فرماتے ہیں میرے پیاسے ٹر گئے۔ کہنے لگا ایک واری دس کیوں نہیں پیندا؟ امام فرماتے ہیں اتھوں واپس آ، اتھوں جا کے واپس آیا تو میں نہ کھانا پڑے گیا، آرام نال سی، آؤندا مٹی سر چ پاندا منہ تے چپیڑا ماردا۔ امام حسین دے سامنے آیا، وہ شبیر 10 محرم دی دیگر نو دوواں موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے فرماندے حوصلہ کر۔ تو ساں سوچیا ہی نہیں کڈا بڑا بادشاہ، اور جڑا اکبر دی لاش اٹھان تو بعد بھی کسے نو حوصلہ دے رہے، اس ذات نو شبیر آندے۔ اور میرے والا فرماندے نے حوصلہ کر کیوں تنگ ہو گئے ہیں؟ کہنے لگا مظلوم مینوں بڑا دکھ لگ گئی۔ من امام فرماندے نے کیوں؟ کہنے لگا مینوں کتھے گل دتی؟ امام فرماندے نے تینوں میں کتھے گلیا؟ تینوں دسن لگا میں کیوں نہیں پیندا؟ ہو سکے تسی مینوں زبان نال دا چڑھ دے تے میں من جانا سی تساں مینوں اوتھے کیوں کرے۔ حسین فرماندے نے ہویا کی ہو سکے میں زندگی چ ہنس ہی نہیں سکتا، جتھے تو مینوں پل کلیا میری زندگی تو درد پا دیتا ہے۔ شبیر فرماندے نے ویکھیا کیا؟ آندا پہلے دعا کر، دی ماں بھی مر گئی ہوئے، دا پیو بھی مر گیا ہوئے۔ شبیر فرماندے نے ویکھیا کیا؟ آندا کوئی 17-18 سالہ دا نوجوان ہے، ایڈا سونا میں زندگی چ نہیں ویکھیا، او دے سینے چ کسے پرچھی کٹی ہے، مر گئے ہونے دے ماں پیو دے چنگے نے ورنہ زندگی کوئی نہیں۔ شبیر فرماندے نے ہن میں تینوں دساں میرا سکا پتر ہے، برچی میں آپ کٹی ہے تے پیاسا ٹر گیا ہے۔ آندا بس جے تیرا پتر ہے نا اے پانی تھلے سڑ دیتا۔ کہنے لگا تو کتھے پینا جے او تیرا سی نا تو کتھے پینا؟ شبیر فرماندے نا وہ میرے ویر دی لاش ہے تے بازو کٹے والی، پانی لین گیا قتل ہویا تے ایتھے میں پتر دفن کیتا 6 مہینے دا تے او بھی پیاسا۔ کہنے لگا بس کر میں مر جاؤں، کیوں پھر آنا اماں میں پیاسا پینا تو کوئی نہیں؟ فرماندے نے تمام حجت واسطے، آدھا حجت یا نبی کر دیں یا امام کر دیں، من انتا تو کون ہے؟ شبیر فرماندے میں دسیا تو جانا نہیں، مسلمان تو ٹھیک ہے، مومن تو ٹھیک ہے، تو جانا نہیں تو میں تینوں کر کرنا ہے۔ کہنے لگا ٹر جاؤں گا، وعدہ کر لیا تو شبیر دسیا کہ ہن میں تینوں دساں وہ جدی حدیث سناندا سن کہ پیغمبر دا فرمان ہے پیاسے نو پانی دئیے، اس محمد دا نواسا حسین میں ازادارو حسین آباد رو جی کدی نہ روے۔ حضرت امام حسین دا لفظ منہ آیا نا میں حسین ہاں، غور نہ ویکھ کیا آندا انت حسین ابن علی، مولا علی دے بیٹے حسین تسی ہو؟ فرمایا میں ہاں۔ منہ تے پٹ کے آندا جدی لاش ویکھ آیا کدھر اکبر تے نہیں، اج دے بازو کٹے گئے نے کدھر عباس تے نہیں،
فرمایا اصغری خیمے کدے نے؟ میری بھیناں دے خیمے۔ تھلے منہ کر کے آندا انج لٹے گئے ہو؟ حضرت امام حسین فرماتے نے گلاں زیادہ نہ کر، وعدہ کیتا ہی میدان چھڑ دے۔ ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا، کہنے لگا اکو گل دس، میرے کو وعدہ کیوں لیا؟ ٹر میں جانا ہے، میں تیرے میں وعدہ کیتا ہے نبی دا بیٹا، میں ٹر چلا، ایک مہربانی کر، میرا خون پاک نہیں۔ امام فرماتے نے پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا جویں میں تیرے پتر دی لاش بے گایا، آ تیریاں تیاں دے گئے میں گھر جا کے اپنے وس دے گھر وچ لیٹیا، میں نبی نو کیڑا منہ کھانا؟ تیری ماں دے سامنے کیویں میں حشر وچ پیش ہوواں گا؟ خدا دی قسم شبیر سینے نال لا کے فرماندے نے میں راضی، میریاں تیاں راضی، او میریاں بھیناں راضی۔ کہنے لگا شبیر تیری رضا دا نا جنت ہے، ہن میں قربانی جنت دے لالچ نہیں دے رہا، ہن دس مینوں شہادت نصیب کیوں نہیں؟ میں کربلا دے شہیدان شامل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیری کریمی تو جہان سارے وار دیواں۔ شبیر فرماندن جدن گھروں آیا سے تیری نکی دھی نے آکھیا سی نہ چھیتی آ جائیں، بول بول، تیری دھی نے آکھیا سی نہ چھیتی آ جائیں۔ حسین فرماندن جدن دا گھروں آیا ہے اودن دی باہر دے دروازے نال روز کھلوندی ہے تے رو رو کے آندی ہے بابا مینوں نیندر نہیں، بابا میرا اس گھر وچ دل نہیں لگدا، بابا تو کدوں واپس آئے گا؟ شبیر فرماندے نا جاؤ دھی نو میری تے رول گئی ہے، اور جاؤ بیٹی نو میری۔ سارے بندے تیار ہو تے ترے جملے پڑھنا۔ آؤ بھائی مسلمانوں، سانو روندے نو ویکھ لو، اسی بھیناں لے کے روندے جے، اسی تیاں لے کے روندے جے، آگل اسی کوئی نہیں، روندے نو مذاق نہیں کری تا انہوں پوچھی دے تینوں کی ہے؟ جس سخی نو 10 محرم دی دیگر نو لوکاں دیاں نکیاں تیاں دا اینا خیال سی نا، تینوں کدی پتہ لگ جائے نا حسین کون ہے تے سکینہ کون ہے؟ میں پیانا جنہوں 10 محرم دی دیگر نو اینا خیال سی کسے دی تھی دا کہ تیری کلی رہ گئی ہے تے روز روندی ہے تے تیرے کول سمدھی ہے تے جا اپنی تھی نو جا کے مل۔ او دی تھی نے شام دے زندان چ مٹی تے لیٹ کے سجاد نو آکھیا سی سار ایتھے رکھ۔ حضرت سجاد فرماندے نے سکینہ میں سارا اپنی گود وچ رکھنا، تو بابے نال گلاں کرنا۔ حضرت سکینہ فرمایا سجاد ویر میں پیا نہیں ہاں، ایتھے رکھ۔ بی بی سکینہ دی موڑدا کوئی نہیں سی، زندان دی مٹی تے بی بی لیٹی، ایتھے کٹیاں رگاں والا سر رکھے، کسے دی سوچ آوے یا نہ آوے، تھی پیو دا آخری باری منہ ویکھن آوے تو لوگی زخمہ تے کفن کر چھڑ دیں اور لوگی زخمہ تے پھول پا چھڑ دیں۔ زہرہ دی پوتری زمین تے لیٹی، حضرت سید سجاد نے ایدو اچھی مثال میرے کو کوئی نات کے قرآن نو ایتھے رکھیا۔ حضرت سکینہ نے کم دے ہاتھ اٹھائے تے دعا چھوٹیاں ہاتھاں میں چہرہ لے لیا، ہاتھ پہ کم دے سن۔ بی بی پاک دے آخری رات سی جدے دنیا تو گئے نے، سر مبارک نو حضرت سجاد سہارا دیتا تے فرماندے نے میں سنبھال کے رکھنا، تو بابے نال گل کر۔ ایڈی نیڑے جدو بی بی ایڈی نیڑے، ایڈی دیر بعد ایڈی نیڑے جدو پیو نو ویکھیا نا نیڑیوں پہلا جملہ کیا نے ویکھ کے فرماندی ہے بابا تینوں انج ماریا نے، آباد رو کدی نہ رو، آباد رو۔ پہلا جملہ فرمایا اے بابا تینوں انج ماریا نے، جی کٹیاں رگاں میرے عزیزو ابرو کٹے، ہونٹ زخمی، تماچیاں دے نشان، زلفاں الجیاں، ترائے وین کر کے بی بی دنیا چھڑ گئی۔ سن لو ترائے پہلا وین کر کے بی بی فرماندی ہے بابا ایک واری اکھاں کھول۔ حضرت سجاد فرماندے نے بابا اکھاں کھولن گے، انہاں دے غماں چ اضافہ ہوئے گا، تو کھانچ میری بہن تو گل کر۔ فرماندے نے اچھا بابا مرضی ہے نہ کھولو اکھاں، پہلی ایکو مینوں گل دسو تواڈے سامنے مینوں شمر نے ماریا سی نا؟ بی بی فرماندی ہے بابا صرف اس کربلا نہیں ماریا، کربلا تو لے کے اس زندان دیا کندھاں تک جتھے او دا دل کیتا اس مینوں مارے، تے مارن تو زیادہ دکھ مینوں کھا گیا ہے۔
जिगर मेरा मुक गया। शबीर फरमांदे ने सकीना तेनू कोई मारे इदू अगे भी कोई जुल्म है? बाबा निरा नहीं सी ना मारदा, जदों मारदा सी आंदा सी हुण तां अब्बास कित्थे ही, मैनू मारदा भी रहा, मैनू अब्बास दे ताने भी। दो जुमले ने सिर्फ 1 मिनट च 1.5 मिनट मुकान। तियां नू वसदे वेले नहीं भुलदे, रलो रलो मेरे नाल, तियां वाले तियां नू वसदे वेले नहीं भुलदे। तुसी फ्रूट लैके घर आउंदे हो, तियां याद रखदियां। एक दुपट्टा भरा लैके देवे, सारी जिंदगी उत्ते नहीं लेंदी, अंदर रखदी ते हर सहेली नू विखांदी है मैनू वीर दिता सी। तियां नू वसदे वेले नहीं भुलदे। बीबी सकीना दा दूजा जुमला सुनो। बीबी फरमांदी है बाबा एक बारी तुसें मैनू उठाया सी ना मदीने घर, हाँ सकीना, आवाज़ आती है बाहरों, फिर कोई सवाली आ गया सी तो तुसी बाहर जान लगे सो ना, हाँ तो तुसी मैनू थले उतारन लगे सो ना, तो मैनू चाचे अब्बास फड़ लिया तुहाडे कोलों, हाँ तुसां बाहर जाके चाचे नू सद्दिया, चाचा मैनू थले उतारन लगा तो मैनू वीर अकबर फड़िया सी ना, हाँ तो तुसां दोवां जदों आख्या अली अकबर तेरी अकबर मैनू थले उतारन लगे तो अंदरों मेरी फुफी आ गई, हो सके थले ना उतारी मैनू दे दे सकीना। आ जुमला सुनो जरा दिल काबू करके। बीबी फरमांदी है जिस धी नू थले नहीं सोना पैर रखन देंदे मैं घोड़ियां नाल पाई दी। ए बाबा आप घोड़ियां दे हुंदे सन, मैं पैदल हुंदी सा। बाबा मेरे पैरों नू मेरे मांगा, बाबा मेरे औखी टुरदी रही। आखिरी जुमला तो दुआ बाद रवा जी। बाबा जी हाज़री कबूल फरमाना। हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने आखिरी जुमला फरमाया। अंज वेख के बीबी फरमांदी है बाबा अखा ना खोल, बाबा अखा ना खोल बाबा। उंज बाबा एक गल दस, ये मेरी दादी दे सर दे वाल किन्नी उम्र सफेद होए सा? शबीर फरमांदे ने 18 साल। बीबी फरमांदी है सुगरा दा सर किन्नी उम्र? फरमाया सकीना 7 साल। आवाज़ आती एक बार अग खोल मैं ज़ईफ़ हूं। बाबा मैं दीवारा के सहारे लेके, बाबा मैं वीर के सहारे लेके